أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ تاریخ اور یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اس محفل پاک کو نسبت ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے قدوۃ السالکین سالکین زبدۃ العارفین حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے آپ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج آپ کا جو عرس پاک ہے یہ 640واں عرس پاک ہے آپ کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے 640 سال ہو گئے، لیکن غور فرمائیں اور ذہن میں نوٹ فرمائیں، آخر وہ کون سی چیز ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا لیکن مخلوق خدا ابھی بھی حضرت مخدوم اشرف کو نہیں بھولی۔ 640 سال ہو گئے، یہاں تو آنے والے کتنے آتے ہیں دنیا میں اور آ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی آج دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ سرزمین کچھوچھا میں آج ان کے دیوانوں کا تانتا لگا ہوگا، ان کے ماننے والوں کا تانتا لگا ہوگا۔ جو پہنچ گئے عقیدت میں وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچ پائے تو جہاں بھی موجود ہیں ان کا ذکر جمیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال فرمائے۔ آپ غور فرمائیں، میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بس اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میرا بھی نام ان کے ذاکرین میں لکھ لیا جائے، میں بھی ان کے ذاکرین میں شامل ہو جاؤں، کہ جہاں آقا کی حیثیت سے وہ چل رہے ہوں تو پیچھے غلاموں کی حیثیت سے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ سید زادے ہیں، تارک السلطنت ہیں۔ آپ نے دین الہی کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے سلطنت کو آپ نے ٹھوکر مار دیا، اور سمنان کے اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد آپ نے ساری سلطنت، راج پاٹ جو بھی تھا وہ سب اپنے چھوٹے بھائی حضرت محمد عارف کو سونپ دیا اور وہاں سے نکل پڑے۔
بڑی تفصیل ہے اس میں کہ آپ ہندوستان کس طرح تشریف لائے، لیکن بس ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء بہت سے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو درجہ خاص عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک وہ ذات ہے جنہیں خاص درجہ عطا کیا گیا تھا، اور وہ درجہ ہے درجہ غوثیت کا۔ ہر زمانے کا ایک غوث ہوتا ہے، آپ کو بھی مقام غوثیت عطا کیا گیا۔ آپ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو ہندوستان میں جب سرزمین دکن میں قدم رکھتے ہیں تو گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کا قیام ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ چلنے والے جتنے لوگ بھی تھے سب کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، آپ کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ گلبرگہ شریف جہاں حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے، اسی گلبرگہ کی سرزمین میں آپ بھی ٹھہرے۔ ایک دن معمول کے مطابق جب سورج غروب ہو گیا اور رات آئی تو آپ کے خیمے میں آپ کو گرمی کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو آپ کے خیمے میں بہت گرمی محسوس ہونے لگی۔ محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے کہ پورا خیمہ روشن ہو چکا ہے اور اس سے نور کی کرنیں چھٹ رہی ہیں اور وہ گرمی آپ کے جسم میں آ کر سماتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کر جب خیمے کے اندر تشریف لے گیا تو خیمے کے اندر جانے کے بعد میں نے آپ کے چہرے کو بالکل سرخ پایا، بالوں کو الجھا ہوا پایا، ریشے مبارک آپ کی معمول سے بکھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ روزانہ آپ کے چہرے پر جو تابانی پاتا ہوں، جو روشنی پاتا ہوں، جو نور پاتا ہوں، آج چہرے میں سرخی نظر آ رہی ہے اور بلکہ اور دنوں سے زیادہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھانجے نور العین، بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے جو بھی درجات اللہ نے عطا فرمائے تھے یقیناً میں ان کا حامل تھا، لیکن آج جو اللہ نے مجھے درجہ عطا فرمایا ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے، وہ درجہ غوثیت ہے کہ ابھی تک لوگ مجھے صرف مخدوم اشرف کہتے تھے، لیکن آج سے انشاءاللہ لوگ مجھے محبوب یزدانی کہا کریں۔ مجھے اللہ نے درجہ محبوبیت عطا فرما دیا ہے، درجہ غوثیت عطا فرما دیا ہے، اسی لیے غوث اعظم کو جو کہا جاتا ہے وہ محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، لیکن مخدوم اشرف کو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے۔ آپ محبوب یزدانی اسی لیے ہیں کہ آپ مقام غوثیت پر فائز تھے۔ آپ غور فرمائیں
ہندوستان میں آپ نے قدم رکھنے کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے سرزمین پنڈوا پہنچے، اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق والدین کی بارگاہ میں۔ پنڈوا شریف سرزمین بنگال میں موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر کے اپنے پیر سے مرید ہوتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر جب وہاں سے آپ نے ارادہ فرمایا چلنے کا پیر کی اجازت سے، اور آپ وہاں سے چلے، تو آپ سرزمین جونپور ہوتے ہوئے کچھوچھا تشریف لائے تھے۔ جیسے آج ہندوستان میں اتر پردیش ہے نا، ایک صوبے کی حیثیت اسے حاصل ہے، اسی طرح پہلے جونپور کو ایک صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ آج تو وہ ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے، بہرحال پہلے وہ ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ دور دور تک جونپور مشہور تھا۔ آپ جب وہاں تشریف لائے تو بڑے بڑے علماء صلحاء وہاں موجود تھے، اور ساتھ میں وہاں سراج ہند، چراغ ہند بھی موجود تھے، جن کی ولایت کا شہرہ بہت دور دور تک تھا۔ بہرحال آپ نے وہاں کچھ دن قیام فرمایا، اور اپنا فیض اشرفی وہاں جاری فرما کر آپ وہاں سے چلے۔ آپ غور فرمائیں، اور جب چل کر کے آپ سرزمین بسخاری پہنچتے ہیں، بہت مختصر لفظوں میں آپ سماعت فرمائیں۔ تو جب بسخاری پہنچے ہیں، تو بسخاری پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں اس جگہ کو بسخاری پہلے نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ مخدوم پاک کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ آج اسے بسخاری کہا جاتا ہے، چونکہ آپ بہت دور و دراز سے سفر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ پیاس کا غلبہ تھا، بہت زیادہ پیاسے ہو چکے تھے، اس لیے آپ ایک کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جہاں لوگ پانی بھر رہے تھے، ڈولوں سے پانی کھینچ رہے تھے۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے، پیاس کا غلبہ تو تھا ہی آپ کے اوپر، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو۔ تو ڈالنے والے نے ڈول سے پانی ڈالنا شروع کیا، اور جب ڈول سے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ نے چلو سے پانی کو پینا شروع کیا، تو چند ہی گھوٹ پیے تھے کہ چند گھوٹ پینے کے بعد آپ فرماتے ہیں بس کھاری، یعنی بس رہنے دو، پانی کھاری ہے۔ کیا فرمایا؟ بس رہنے دو، پانی کھاری ہے۔ تبھی سے اس سرزمین کو بسخاری کہا جانے لگا۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اسے بسخاری کہنے لگے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چل کر کے سرزمین کچھوچھا پہنچے۔ تو کچھوچھا جو تھا، پہلے اسے کچھوچھا نہیں کہتے تھے، پہلے اسے روح آباد کہا جاتا تھا۔ کچھوچھا کا نام پہلے روح آباد تھا۔ آپ پہنچے روح آباد، تو چونکہ ابھی تشنگی، پیاس آپ کی بجھی نہیں تھی، اور آپ کی جب پیاس بجھی نہیں تھی، ابھی تشنگی باقی تھی، آپ نے وہاں پانی پینا چاہا۔ تو وہاں بھی آپ جب تشریف لے گئے پانی پینے کے لیے، اور آپ کو پانی دیا گیا، اور آپ نے روح آباد میں پانی پیا، تو پیتے وقت فرماتے ہیں، پی کر کے جب چند گھوٹ پی لیے تو پینے کے بعد فرمایا کہ کچھ اچھا، یعنی وہاں تو بس خاری تھا اور یہاں کچھ اچھا ہے۔ آپ کی زبان سے کچھ اچھا نکلا تھا، وہ آج بگڑتے بنتے جیسے بھی کہیے کچھوچھا ہو گیا۔ کل کچھ اچھا کہا تھا آپ نے، کچھ اچھا سے وہ کہیے بگڑتے بگڑتے یا بنتے بنتے جیسا بھی ہے کچھوچھا ہو گیا ہے۔
وہ مخدوم پاک کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، آج اسی سے اس جگہ کو کچھوچھا کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً جو اللہ والوں کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے لوگ روح آباد بھول گئے، اور جو حضرت مخدوم پاک کی زبان سے نکلا تھا یقیناً اسی سے آج اس سرزمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا آستانہ آج بھی مرجع خلائق ہے الحمدللہ۔ کتنے لوگ پہنچتے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو وہاں ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا جن ہو، شیطان ہو، آسیب ہو، اگر بارگاہ مخدوم میں اس مریض کو پہنچا دیا جاتا ہے تو یقیناً آپ کا فیضان اس طرح جاری ہوتا ہے کہ آسیب مریض کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، یا تو آپ کے جلال سے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلال کے پرتو ہوتے ہیں، سب کو جلال عطا نہیں کیا جاتا۔ کچھ تو آصحب ایسے ہیں کہ آپ کا چہرے نورانی دیکھ کر کے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ تالاب جس کے جو ارد گرد آپ کے مزار کے ہے اور بیچ میں آپ کا مزار پرانور ہے، تالاب کے بیچ میں ہے نا آپ کا مزار پرانور، نہیں گئے ہیں تو جب کبھی جائیے گا تو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، بہت بافیض آستانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہاں، بہت بافیض آستانہ ہے، شہزادہ رسول ہیں آپ، شہزادہ غوث اعظم ہیں آپ، کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں مخدوم اشرف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا غور فرمائیں تو اس پانی کا اثر یہ ہے کہ اگر کسی آسیب زدہ کو پلا دیا جائے یا آسیب زدہ کو اس سے نہلا دیا جائے تو آسیب جل جاتا ہے۔ جو اس تالاب میں پانی ہے اسے نیر شریف کہتے ہیں۔ آج بھی اس پانی میں یہ اثر موجود ہے کہ اگر اس سے آسیب زدہ کو نہلایا جائے یا اس کو پلایا جائے تو اس سے آسیب جل جاتا ہے۔ ایسا بافیض آستانہ، اور مریضوں کو تو اور جگہ لوگ لے جاتے ہیں لیکن جو آسیب زدہ ہوتے ہیں ان کو وہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی سرکار مخدوم اشرف کی حکومت وہاں چلتی نظر آتی ہے۔ آپ نے یقیناً وہ دارالسلطنت سمنان کا چھوڑ دیا تھا، یقیناً آپ وہاں کے بادشاہ تھے، اس کو ٹھوکر لگا دیا تھا، لیکن اسلام کے فروغ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے اس تخت کو، تاج کو چھوڑا تھا، تو اللہ نے وہ تاج، وہ تخت آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آج بھی مخدوم اشرف کی حکومت کی چھوچھا کیا بلکہ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کا فیض ساری دنیا کو حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔